بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمین نے اسلام کی رہنمائی کے لیے اپنی بے مثال کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود دی. سورہ الحجر آیت شریف 9 میں رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس ہی کی حفاظت کرنے والے ہیں. رب العالمین نے جہاں اس قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیان کی ذمہ داری بھی رب العالمین نے خود اٹھائی. سورہ القیامہ آیات 16 سے 18 تک رب العالمین نے فرمایا لا تفرق به لسانك لتعجل به. اپنی زبان کو جلدی نہ ہٹنے دیجیے تاکہ آپ کو اس کو جلدی حاصل کر سکے، یعنی قرآن کریم. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقیناً ہمارے ذمے اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. سو جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس پڑھنے کی پیروی فرض کیجیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. پھر اس قرآن کے بیان کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. توجہ فرمائیے، قرآن کریم نازل فرمایا عرش والے رب، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی عرش والے رب نے، اس کے بیان کی ذمہ داری بھی عرش والے رب. رب کریم نے قرآن کریم کے بیان کی یہ اپنی ذمہ داری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مکمل فرمائی. 14واں پارہ سورہ النحل آیت کریمہ 44 رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا تاکہ آپ ان کی طرف جو نازل ہوا اس کو بیان کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بے مثال طریقے سے ادا فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، امام ابن ابی عاصم نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات اس کے دن کی طرح چمکدار، روشن اور واضح ہے. اب اس سے وہی بھٹکے گا، اس سے وہی ہٹے گا جو تباہ و برباد ہونے والا ہے. پھر ابتدا سے قرآن کریم اللہ کریم نے نازل فرمایا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی، اس کے بیان کی ذمہ داری بھی رب کریم نے بھی، اور اس ذمہ داری کو پورا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کے بیان کی ذمہ داری کما حق ادا کرنا. آپ نے قرآن کریم کا جو بیان فرمایا اسی کا نام سنت، اسی کا نام حدیث، اسی کا نام حکمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک ہی سے قرآن کریم اور سنت شریفہ، حدیث شریف دونوں کی حفاظت، اس کا انتہائی بے مثال اہتمام کیا. کتابت سے، یاد سے اور عمل سے، تینوں طریقوں سے قرآن و سنت کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا. یاد فرما لیجیے، کتابت سے، یاد سے اور عمل سے. اور یہ سلسلہ مبارک جاری رہا حضرات صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اتباع تابعین کے زمانے میں، اور ان کے بعد والے زمانے میں اللہ کی فضل و کرم سے. یہ سلسلہ چلتے چلتے دوسری صدی ہجری کے آخر میں ایک خوش نصیب شخص اللہ پاک نے 13 شوال جمعہ کے بعد 194 ہجری 6 کم 200 ہجری بخارا میں پیدا فرمائے، جن کا نام نامی محمد ابن اسماعیل تھا. انہوں نے حدیث شریف کے حفاظت کا وہ اہتمام کیا، اس کے لیے وہ جد و جہد کی، اس کے لیے وہ کوشش کی کہ امت میں ان کا لقب امیر المؤمنین فی الحدیث، سلطان المحدثین، امام الدنیا فی فقہ الحدیث، امام الدنیا فی الحدیث، یہ پیارے پیارے عظیم القاب امت کی طرف سے آج تک ان کے لیے مشہور. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی کیا شان و عظمت ٹھہری. اگر صرف کسی بات کو بیان کیا جائے تو شاید پوری رات گزر جائے. علماء امت نے قدیم سے اب تک ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے شاید اس کے بیان کا حق ادا نہ کیا جا سکے. اپنے اور آپ کے فائدے کے لیے کہ مجھ گناہگار کی زبان پر حدیث کے ایک بہت بڑے خدمتگار کا ذکر آ جائے اور آپ کے کانوں تک وہ ذکر پہنچ جائے اور اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے سینوں میں اتر جائے. آئیے ان کی شان و عظمت کے حوالے سے چند ایک ائمہ، علماء حدیث، علماء امت کے بیانات سنتے. میں نے اپنی اور آپ کی آسانی کے لیے ان بیانات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. پہلی قسم ان کے اساتذہ کے بیانات. سماعت فرمائیے ان کے ایک استاد محمد ابن بشار سب کہیں رحمہ اللہ. بیٹا آنکھ کھول کے بیٹھے ہو گھر نہ بیٹھا جائے، کوئی آپ کھول. ایک ان کے استاد محمد ابن بشار، ان کا لقب کیا تھا؟ بندار. بندار، اور بندار کا معنی ہے حافظ الحدیث فی اثر، اپنے زمانے میں حدیث کا حافظ. اور جو امام بخاری کا استاد ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ وہ اپنے اس شاگرد کے بارے میں فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے، افقہ خلق اللہ فی زماننا. تصویر ان کے بیان کی، میرا یہ شاگرد کون؟ سب جواب دو، زور سے بولو. محمد ابن اسماعیل.
میرا یہ شاگرد کیا ہے؟ فرماتے اب کا خلق اللہ فی زماننا، ہمارے زمانے میں اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے بڑا شیخ اسماعیل آگے آ گیا کچھ آ گیا بیٹا یہ اب کیوں تھا شیخ صاحب کے پیچھے بیٹا اب کا خلق اللہ فی زماننا، بلکہ شیخ محمد ابن بشار جن کا اپنا لقب کیا ہے بندار، اور بندار کا معنی کیا ہے؟ اپنے زمانے میں حافظ حدیث. کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بڑا فقیر. اور یہاں یہ بات بھی ضمنی طور پر مستقل موضوع ہے. بعض لوگ اللہ کا رحم کریں یہ کہتے ہیں کہ محدثین فقیر ہے. اللہ تعالی کسی سے لڑنا جھگڑنا یہ ہمارا مذہب کی بات تھی. ان کے ایک اور استاد قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ جن کا لقب حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبوہ میں لکھا شیخ الاسلام. یہ اخباری شیخ الاسلام نہ تھے. حافظ ذہبی ایسے امام ان کے شیخ الاسلام کا لقب استعمال کروا. قتیبہ بن سعید امام بخاری کے استاد فرماتے ہیں یا حولا نظرت فی الحدیث ونظرت فی الرأس. اے لوگوں میں نے حدیث کو دیکھا اچھی طرح دیکھا, میں نے فقہ کو دیکھا اچھی طرح دیکھا. وجالست الفقهاء والعباد والزهاد, میں فقہا کی مجلس میں رہا, میں نے عبادت گزاروں کی ہم نشینی اختیار کی, میں پرہیزگاروں کے ساتھ رہا. ما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ. فرماتے ہیں جب سے میں بالغ ہوا ہوں, جب سے میں شعور میں آیا ہوں, میں نے کسی کو محمد بن اسماعیل البخاری جیسا نہیں دیکھا. پہلی قسم ان کے یہ دو اساتذہ. اب میرے ساتھ ان کے معاصر امام دارمی رحمہ اللہ کا بیان سماعت فرمائیے. امام دارمی فرماتے ہیں رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق ما رأيت فيه أجمع من محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی. فرماتے ہیں میں نے علماء کو دیکھا حرمین میں, مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں, حجاز میں, شام میں, عراق میں. علماء سے ملنے والے, علماء کو پڑھانے اور پڑھنے اور سیکھنے سکھانے والے زندگی کا شغل ہے. فرماتے ہیں میں نے ان سب میں کسی کو اتنا جامع, اتنے زیادہ علم کو سمیٹنے والا نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد بن اسماعیل البخاری کو. تیسری قسم ان کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ, اور امام مسلم کی اپنی ایک بہت بڑی شان. وہ فرماتے ہیں اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلہ, میں گواہی دیتا ہوں, اور یہ عدالت کے باہر بیٹھے ہوئے گواہ ہیں 20-50 معاذ اللہ ان کا ذکر بھی ان کے ساتھ کرنا توحید اللہ معاف کر دے. فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں ان کی جن کو انہوں نے دیکھا اپنے وقت میں, میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی متاثرین ان میں سے
دو کے بیانات سے سنتے ہیں. حافظ ابن حجر جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، 13 جلدوں میں شرح اور ایک جلد میں مقدمہ 14 جلدوں، اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ صحیح بخاری کی شرح امت کی گردن میں قرضہ تھا. حافظ ابن حجر آئے اور اس قرضہ کو ادا کر دیا. یہ 852 میں 9ویں صدی میں امام بخاری کے قریباً 600 سال بعد انہوں نے امام بخاری کے بارے میں فرمایا جبل الحفظ، وہ یادداشت کا حافظے کا پہاڑ ہے. امام الدنیا کی فقہ الحدیث، حدیث کے سمجھنے میں دنیا کے امام. ہمارے ہند و پاک کے تقسیم سے پہلے کے بہت بڑے حنفی محدث اور شاید یہ حاشیہ بھی لکھا مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں امام بخاری کے بارے میں امام الدنیا فی الحدیث، شیخ الاسلام ابو عبداللہ، یہ حدیث میں دنیا کے امام ہیں، شیخ الاسلام ہے، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ. امام بخاری نے جو کتاب تعریف کی اللہ اکبر، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کے سننے سنانے کا اس وقت منا کارے اور آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، اس کتاب کے بارے میں علماء امت نے کیا کچھ فرمایا. اور میں وہ بات کہنے سے پہلے اپنے بارے میں یہ واضح کرتی ہوں، میں جس مسجد میں بیٹھا ہوں میں اس کے لائق نہیں، بالکل لائق. میں تو سال ہر سال پڑھتا رہوں پھر بھی اس کے لائق نہیں. اللہ اس گستاخی کی معافی دے دے اور کہنا سننا میرے اور آپ کے لیے قبول کرنا. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی اس کا پہلے نام سن لیجیے، پھر اس کے بارے میں 5 علماء کے اقوال انتہائی اختصار سے سن. محدثین نے ذکر کیا کہ صحیح بخاری کا پورا نام الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وقیہ. اس کی شرح اب اس کو چھوڑتے ہیں، ایک اور نام بھی ذکر کیا گیا اس کو بھی چھوڑ. اس کتاب کے بارے میں حضرات علماء نے جو بہت کچھ کہا، ان میں سے پہلی بات علامہ عینی جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری تحریر کی 25 اجزاء میں، وہ فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے علماء کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ مشرق و مغرب کے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں میں سے زیادہ صحیح بخاری ہے. اور امام ابن صلاح نے لکھا صحیح بخاری دونوں کتابوں میں سے صحت میں زیادہ آگے ہے اور فوائد میں بہت زیادہ. تیسرا قول علامہ عینی کا سماعت فرمائیے، اللہ کرے کہ میں ٹھیک طرح عرض کر سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں. توجہ سے سماعت فرمائیے.
ہوا بحر یتلاطم امواجا. صحیح بخاری سمندر ہے. صحیح بخاری سمندر ہے. کیسا سمندر؟ چھاچے مارتا ہوں. اور کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ بدر الدین العینی حنفی اور رحمہ اللہ. یہ بھی نویں صدی کے ہیں، حافظ ابن حجر کے معاصرین میں سے. رأيت الناس يدخلون فيه افواجا. علامہ عینی لکھتے ہیں میں نے دیکھا لوگ فوج در فوج اس کی جانب آتے ہیں. بعض روایات میں ہے امام بخاری سے اس کتاب کو 90,000 آدمیوں نے سنا، اور بعض روایات میں ایسی ہے کہ اس سے بھی زیادہ نے سنا. یہ اسی زمانے کی بات ہے جب امام بخاری نے یہ کتاب تعریف کی. 256 میں فوت ہوئے، آج 1443 جا رہا ہے. 13 کم 1200 سال ہو رہے. اللہ کی فضل و کرم سے جاری ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے قیامت تک جاری ہے. فرماتے ہیں فمن خاض فی ظفر بکنز لا ينفد. جو اس کتاب میں غوطہ زد ہوتا ہے وہ ایسا خزانہ پاتا ہے جو کبھی ختم نہیں. وفاض بجواہرہ التی لا تحصى عددا. اور ایسے جواہرات پاتا ہے کہ ان کی گنتی کا کرنا ممکن ہے. نمبر 4، امام ذہبی نے صحیح بخاری کے بارے میں شعراء نے جو بہت کچھ کہا، اس میں سے ایک یہ شعر منتخب کیا، سماعت فرمائیے. صحیح البخاری لو انصفه لما خط الا بغاء الذهب. اگر صحیح بخاری کے بارے میں انصاف کیا جاتا تو یہ صرف سونے کے پانی ہی سے لکھتے. ہمارے زمانے کے بریلوی مکتب فکر کے شیخ الحدیث مولانا غلام رسول سعید اپنی کتاب تذکرۃ المحدثین صفحہ 193 میں لکھتے ہیں اللہ تعالی نے امام بخاری کی صحیح کو بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی. قرآن کریم کے بعد جس کتاب پر اعتماد سب سے زیادہ ہے وہ صحیح کتاب. ابتدا سے آج تک اللہ کی فضل و کرم سے اس کتاب کی تعریف میں اور سچی تعریف میں لوگ رد اللسان ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن جب تک اہل ایمان ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک اہل ایمان رہیں گے یہ کتاب بھی رہے گی، کتاب والے کا نام بھی رہے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے کتاب والے کی تعریف بھی اللہ کے فضل و کرم سے باقی رہے. کتاب بدء الوحی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو الجامع الصحیح المسند میں نام ہم سن چکے. انہوں نے اس کو کتابوں میں تقسیم کیا. بعض علماء حدیث نے لکھا کہ اس کی تعداد 97 ہے. بعض نے لکھا صحیح بخاری کے اندر جو کتابیں ہیں ان کی تعداد 100. بعض نے لکھا 100 سے کچھ اوپر. ان اقوال میں باہمی تعارض نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں. جب ایک قسم کے اقوال کو جمع کیا جائے، جب ایک قسم کی کتابوں کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بنتی. اگر جدا جدا کیا جائے تو زیادہ ہو جاتی ہے. اس امام بخاری نے ہر کتاب کو ابواب میں تقسیم کیا ہے.
میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں کتاب بدء الوحی اس کے 6 باب درج ہیں، کتاب ایمان کے 42 باب ہیں، کتاب الوضو کے 75 باب ہیں، کتاب الغسل کے 29 باب ہیں، کتاب التوحید کے 58 باب۔ ہر کتاب کے اندر ابواب ہیں، اور بعض علماء حدیث نے لکھا صحیح بخاری کے مجموع ابواب ان کی تعداد 3882۔ سب بولو کتنی؟ 118 کم 4۔ میرے خیال میں آئندہ زندگی میں ایک بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والی بات میرے ساتھ نوٹ فرما دیجیے۔ امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں دنیا و آخرت کی ہر بات جس کی مسلمان کو ضرورت ہے اس کے بارے میں بہت کچھ اللہ کی توفیق سے بیان کر دیا۔ احادیث شریفہ، اس کے علاوہ آیات بھی، اس کے علاوہ حضرات صحابہ اور تابعین کے کچھ اقوال بھی۔ اور ان کی کتاب میں کتنے ابواب ہیں؟ 3800۔ ایک شخص نے درس دینا ہے، خطبہ جمعہ دینا ہے، عام طور پر خطیب حضرات، مدرس حضرات سوچتے ہیں آج کیا موضوع۔ ایک بہترین نسخہ چابی صحیح بخاری کی فہرست پڑھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے موضوعات سامنے آ جائیں گے کہ پہلے مشکل تھی کس موضوع پہ دوں، اب یہ سوال کرے گا کہ کون سا موضوع چنوں اور کون سا چھوڑوں۔ بہترین نسخہ۔ اور پھر یہی نہیں، جو موضوع چلنے کا صرف موضوع چلنے کا، جو اس کے ساتھ مواد بھی پائے گا۔ صحیح بخاری کھولے گا، اس کے اندر حدیث یا احادیث، آیت یا آیتیں، اثر یا آثار، کیا کچھ پائے گا۔ اور پھر اگر کوئی مزید تحقیق کرنا چاہے تو صحیح بخاری کی شروع میسر ہو تو اس میں شرح بھی۔ اور پھر صحیح بخاری میں جو احادیث ہے اس کے بارے میں شک شبہ نہ ہوگا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غیر صحیح۔ بہترین بات، اپنے آپ کو موضوعات سے مالا مال کرنے کے لیے صحیح بخاری کی ابواب کی فہرست، اور اللہ کی فضل و کرم سے یہ مستقل بھی چھپی ہے۔ کتاب بدء الوحی۔ بد اس کو 2 طرح پڑھا گیا، بدو اور بد۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بد کو ہی ترجیح دی، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ انہوں نے بھی بد کو ہی ترجیح دی، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام بخاری نے اس کے علاوہ بھی دیگر کتابوں میں بدء کا لفظ استعمال کیا۔ کتاب بدء الاذان، بدء الحیض، تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں بھی بدء ہے، یعنی وحی کی ابتدا۔ الوحی اس کا لغوی معنی چپکے سے اشارہ کرنا، شرعی معنی شریعت کی باتوں کی خبر دینا۔ اب کتاب بدء الوحی اس سے کیا مراد ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ کشمیری اور بعض دیگر محدثین نے بات واضح کی ہے کہ اس سے مراد صرف وحی کی ابتدائی کیفیت ہے، بلکہ وحی کے حالات ہیں
اور انہی میں سے وحی کی ابتدا کا بھی ذکر ہے. ایک اور سوال محدثین نے یہاں سوال اٹھایا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیوں کیا؟ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ صحیح بخاری کی اساس اور بنیاد کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اور آپ کے نبی ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ جواب دو. ان پر اللہ کی طرف سے وحی آئی. کتنا شاندار آغاز. علامہ کشمیری رحمہ اللہ امام بخاری کے اس آغاز سے بہت زیادہ متاثر اور خوش ہیں. دل چاہتا ہے عربی عبارتوں کی پڑھو اور ترجمہ کرو، لیکن اختصار کے غرض سے کہتے ہیں امام بخاری نے کتنا خوبصورت آغاز کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا. اور وہ لکھتے ہیں کہ بندے کا معاملہ اپنے رب سے وحی کے ذریعے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایمان آتا ہے، پھر اس کے بعد باقی سارے اعمال آتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بعد آیت کریمہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد آیت کریمہ ذکر کی. اور یہ بات اچھی طرح نوٹ فرما لی جائے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں بہت زیادہ جگہوں پر آیات شریفہ لاتے ہیں. مثال کے طور پر صحیح بخاری کی آخری کتاب التوحید، اس کے ابواب کی تعداد 58 ہے، 2 کم 60. ان میں سے 86 ابواب، ان میں سے 46 ابواب 6 اور 4 ان کے آغاز میں آیات کریمہ لائے. دوبارہ سنیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب بنیادی طور پر احادیث کو جمع کرنے کے لیے مرتب کی، لیکن اس کتاب کے ابواب میں جن کی تعداد 3882 ہے، بہت سے ابواب میں آیات شریفہ ہی لائے. مثال کے طور پر آخری کتاب التوحید کے 58 میں سے 46 ابواب میں آیات لائے. علامہ کشمیری رحمہ اللہ بہت بڑے حنفی عالم فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ لوگوں کی گردنوں پر اور ہماری گردن میں بہت ہی بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح میں جا بجا آیات کو لایا ہے امت پر. اور علامہ کشمیری فرماتے ہم پر یہ ان کا احسان ہے کہ احادیث سے پہلے بہت جگہ پر آیات لاتے ہیں. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. یہ آیت شریفہ کیوں آئے؟ علامہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں بہت زیادہ خوش اور متاثر ہیں امام بخاری کے اس آیت کریمہ لانے سے اور کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کرنے سے. فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ آیت لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہی وہ بھی ہے جو وحی الہام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اما کی طرف دی، وحی الہام شہد کی مکھی کی طرف بھی اللہ کر دے. اور ربک الی النحل،
تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی گئی وہ کون سی وحی تھی؟ وہ وحی رسالت تھی، وحی الہام تھی۔ دوبارہ سنیے، ایک وحی الہام ہے جو اللہ تعالیٰ غیر انبیاء کی طرف بھی کرتے ہیں، شاید کی مکی کی طرف، اپنے موسیٰ کی طرف، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی گئی وہ کون سی وحی تھی؟ بولیے، وحی رسالت۔ حدثنا الحمیدی عبداللہ بن زبیر آخر سند۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس حدیث میں چھ راوی ہیں۔ ایسی احادیث کو جن کے راوی امام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درمیان چھ ہوں، ان کو کہتے ہیں سداسی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح میں سب سے طویل سند وہ ہے جس میں امام بخاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 9 راوی، اور ان کو کہتے ہیں توسعیات۔ اور سب سے مختصر سند وہ ہے جس میں امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 راوی، ان کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ثلاثیات 22 ہیں، اور بعض محدثین نے ان 22 احادیث کو جمع کر کے ان کی مستقل شرح بھی کی۔ تو یہ حدیث ثلاثیات میں سے۔ ہر راوی کے بارے میں اللہ کے فضل و کرم سے خوبصورت اور شاندار بات ہے، پہلے اور آخری راوی کے بارے میں مختصر سی چند ایک باتیں سماعت فرمائیں۔ حمیدی عبداللہ بن زبیر، سوال یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت کے ساتھ اپنی حدیث کا آغاز کیوں کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی اس روایت کردہ حدیث کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کیوں کیا؟ سوال واضح۔ حضرات محدثین نے جواب دیے اور خوبصورت فرمایا کہ حمیدی عبداللہ بن زبیر قریشی، حمیدی عبداللہ بن زبیر قریشی ہیں، اور حدیث شریف ہے قریشیوں کو آگے کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث شریف کی کتنی پابندی کرتے ہو، اور یہ کام آسان ہے۔ اور یہ حمیدی عبداللہ بن زبیر صرف قریشی نہیں، امام بخاری کے جتنے قریشی اساتذہ تھے ان میں سے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ قریشی ڈھونڈنا تو آسان تھا، پھر ان قریشیوں میں سب سے بڑے فقیہ حمیدی عبداللہ بن زبیر۔ اس راوی کے بارے میں ایک دوسری بات، یہ راوی کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں اوپر سے گزرے، اب سب زیادہ مشکل بات تو ہے آپ لوگ ایسا تو نہیں، میں اکیلے چل رہا ہوں، آپ نہیں بات جو نہیں ساتھ وہ آ کر کریں، جو ساتھ نہیں وہ آ کر، جو میرے ساتھ ہے وہ آ کر۔ چاچا نوری صاحب آج کھڑا کرو، نہیں تو میں خود آپ کو کھڑا کر دوں گا۔ چودھری ارشد، چودھری ارشد ادھر آ گیا، زیادہ مشکل نہیں ہے۔
توجہ فرمائیے، شاید کسی بات میں اللہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ ہوگا اور میری اور آپ کی وقت اللہ سے پتہ ہے۔ الجمیدی ان کی وفات 219 ہجری کی، 14 کا 19، اور امام بخاری کی پیدائش 194 میں۔ تو جب یہ فوت ہوئے ان کے استاد، تو امام بخاری کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ 194 میں پیدا ہوئے، استاد کی وفات کب ہوئی؟ 200۔ امام بخاری کہاں کے تھے اور حمیدی کہاں کے تھے؟ مکی تھے۔ 25 سالہ نوجوان اس حدیث کو سنتا ہے، اور اللہ جانے 25 سال کی عمر میں سنی یا 20 سال کی عمر؟ زیادہ سے زیادہ عمر کتنی تھی؟ بولو۔ اس کے بعد وہ بہت ہو چکے۔ دیکھیے اس وقت کے مبارک نوجوان 25 سال کی عمر میں بخارا سے کہاں گئے، اور یہ کسی کے واسطے سے نہیں، براہ راست سنتے سنتے، نیٹ پہ نہیں پڑی تھی، موبائل سے نہیں سنی تھی، جا کے ان سے حدیث لی۔ اور کتنی عمر میں؟ 25 سال یا اس سے کم ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے نوجوان بھی اس جگر میں۔ آخری راوی کون ہے؟ دیکھو، بولو کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کیا ہے اور کیا کچھ ہے، ان کے بارے میں کتاب نہیں کتابیں ہیں، اور اس وقت میں باتیں چن کے لایا ہوں، ان میں بھی صرف ایک بات کا ذکر کر رہا ہوں، تاکہ چن لی باتوں کو بھی چھوڑتا ہوں۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سنت سے تعلق انتہائی شدید۔ 2 مثالیں میرے ساتھ سن لیجیے۔ پہلی مثال، امام مسلم نے معدان بن ابی طلحہ رحمہ اللہ سے روایت کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے علاقے کے مختلف علاقوں کے گورنروں کو چٹھی لکھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا اللہم انی اشہد علی امراء الامصار، اے اللہ شہروں کے جو گورنر ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو گواہ ٹھہراتا ہوں، وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيَعْدِلُوا بَيْنَهُمْ، یقیناً میں نے انہیں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ وَلِيُعَلِّمُ النَّاسَ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، اور میں نے انہیں اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو جا کے کیا سکھائیں؟ لوگوں سے بولو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نگاہ میں اور ان کے دستور میں گورنروں کی بنیادی ایک ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو سنت کی تعلیم دینا۔ دوسری مثال ان کی اپنی زندگی کی، امام بخاری رحمہ اللہ نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو قسم دے کے کہتے ہیں، وہ بچہ جو کسی کے حادثے کی وجہ سے ماں کے پیٹ سے گر جائے، لوگوں کو قسم دے کے پوچھا، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا ہے
کہ ایک غلام یا لونڈی جس نے گرایا ہے وہ ادا. اور دوسری روایت میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور وہ روایت امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں بیان کی، میں اس شخص کو اللہ یاد کرواتا ہوں، یعنی میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ جس نے ماں کے پیٹ سے گرائے جانے والے بچے کے بارے میں سنا ہو وہ مجھے خبر. سنت کے جاننے کے بارے میں ان کی طرف جذبہ اہتمام واضح ہوتا ہے کہ اللہ کا واسطہ دے کے، اللہ کا واسطہ دے کے لوگوں سے پوچھیں. اور جب انہیں خبر دی گئی تو امام عبدالرزاق کی روایت میں حمد بن مالک نابغہ حمد بن مالک بن نابغہ الحضری رضی اللہ عنہ جب انہوں نے خبر دی تو فرمانے لگے اللہ اکبر لو لم نسمع بمثل هذا لقضينا بغيره. اللہ اکبر خوشی سے نعرہ بلند کر دیا. اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ ملتا ہم تو اس کے علاوہ کچھ اور فیصلہ. سنت کے لیے، سنت کے جاننے کے لیے ان کی طرف کتنی زیادہ اللہ کا واسطہ دے کے لوگوں سے پوچھیں، اور جاننے کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ اکبر خوشی سے نعرہ بلند کرتے ہیں اور ساتھ اعلان کرتے ہیں اگر یہ حدیث میں نفس مجھے نہ سنائی جاتی تو میرا فیصلہ تو سنت کے خلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب الرسالہ میں اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملا، اپنی بات کو چھوڑا اور کس کی بات کو اپنایا؟ بولو. اور اس کے بعد سنیے وَكَذَلِكَ كَانَ فِي كُلِّ أَمْرٍ. اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سارے معاملات میں اسی طرح جب سنت آ جاتی اپنی بات کو چھوڑ دیتے اور سنت پر عمل کرتے. اور امام شافعی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ النَّاسَ أَن يَكُونُوا وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ النَّاسَ أَن يَكُونُوا لوگوں پر بھی اسی طرح لازم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو کیا کریں؟ اپنی بات چھوڑے اور حدیث کو پکڑ لیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نکمے کمزور، ہمارا منہج، ہمارا مقصد، ہماری دعوت، ہماری آواز، ہماری خبر کیا ہے؟ اے لوگوں اپنی اپنی بات چھوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ملنے کے بعد ان کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑو. یہ حدیث اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے میں تنہا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرنے والے علقمہ بن وقاص اللیثی وہ تنہا، اور علقمہ سے محمد بن ابراہیم التیمی بیان کرنے والے وہ تنہا، اور محمد بن ابراہیم التیمی سے یحییٰ بن سعید تنہا. 4 جگہ کتنے راوی ہیں؟ ایک. ایسی حدیث کو غریب کہتے ہیں کہ جس کے روایت کرنے میں ایک راوی ایک طبقے میں تنہا.
تو کیا غریب حدیث صحیح ہو سکتی ہے؟ جواب دو. صحیح کی جو 5 شرائط ہیں ان میں یہ نہیں کہ بیان کرنے والوں کی تعداد 1 یا زیادہ ہے. بِنَفْعِ عَدْلٍ تَامِ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرَ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ. بات واضح ہو. دوسری بات، یہ حدیث متواتر ہے. متواتر کی شروط میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے روایت کرنے والے راوی ہر طبقہ میں، ہر مرحلہ میں کتنے ہوں؟ تو ہی عادت تواتر علی الکذب، کہ وہ جھوٹ پر جمع نہ ہو سکے. تو یہاں 4 طبقات میں راوی کتنے ہیں؟ ایک. تو تواتر بھی نہیں اور صحیح. حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اگر تواتر معنوی کہا جائے تو یہ متواتر معنوی، اس کا معنی کیا ہے؟ متواتر معنی کا مطلب اس کا جو معنی ہے وہ بہت زیادہ احادیث سے ثابت ہے. تو یہ حدیث پہلی متواتر معنوی ہے لیکن متواتر لفظی. سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر. بہت سی تفصیلات ان کو چھوڑ کے بات کو مختصر کر المنبر. یہ المنبر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی میں موجود منبر تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں علقمہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، یعنی منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مسجد نبوی میں فرماتے ہوئے سنا. انہوں نے بیان کیا، انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، یقیناً در حقیقت اعمال کا دار و مدار نیت ہی کے ساتھ. انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت ہی کے ساتھ. اب جو دیگر تفصیلات ہیں انہیں چھوڑ. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور یقیناً ہر شخص کے لیے وہ ہی ہے جو اس نے نیت کی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس نے ہجرت کی دنیا کی خاطر تاکہ وہ اس کو پائے، اور إِلَىٰ امْرَأَةٍ، یا خاتون کی خاطر يَنْكِحُهَا، اس سے نکاح کرے، وَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اس ہی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. حدیث شریف کی شرح کے بارے میں جو بہت کچھ کہا گیا ہے اس کا شاید 1% حصہ بھی عرض نہ کر پاؤں. باہر کے سماعت فرما لیجیے. حدیث شریف کا مقصد اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے. جو نیت کرے گا اعمال کا دار و مدار اس پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہ ہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. یہ جو دوسرا جملہ ہے اس کے محدثین نے متعدد فوائد بیان کیے. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ پہلے جملے کی تاکید کر رہا ہے کہ اصل معاملہ نیت کا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پہلا جملہ وہ بتلا رہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے،
اور دوسرا جملہ بتلا رہا ہے کہ اعمال کا جو ثواب ہے بندے کو جو ملے گا اس کی نیت کے حساب سے ملے گا. اس حدیث شریف میں بہت سی باتوں کو اس وقت چھوڑتے ہوئے حدیث شریف کے بارے میں چند ایک سوالات، ان کے جوابات اور پھر نیت کے مطابق کچھ باتیں عرض کر کے اللہ کی توفیق سے بات کو ختم کریں. پہلا سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث شریف میں پہلا جملہ ذکر نہیں. اس حدیث شریف کا پہلا جملہ یہ ہے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا. یہ دوسرا جملہ. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا جملہ کیوں ذکر نہیں کیا؟ سوال واضح کیوں بیٹھو؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور بعض دیگر محدثین نے جواب دیا ہے کہ پہلے جملہ کے ذکر کرنے میں ضمنی طور پر خدشہ تھا کہ امام بخاری اپنی تعریف کریں کہ میری نیت بڑی شاندار ہے تو میں یہ حدیث لا کے اپنی کتاب کا آغاز کر رہا ہوں. امام بخاری نے اپنے تزکیات سے بچنے کی خاطر حدیث شریف کا پہلا حصہ ذکر کیا اور اس طرح انہوں نے قرآن کریم کی آیت پر عمل کیا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنا تزکیہ نہ کرو، وہ جانتے ہیں کہ کون اللہ معاف کرے کہاں ہو اور کہاں. ہم کچھ نہ ہونے کے باوجود بیجا اپنے آپ کو بیچ میں داخل کر اور وہ واقعہ اللہ پاک نے بہت بڑی چیز بنایا. بعض محدثین کے قول کے مطابق اپنے تزکیے کے خدشہ سے بچنے کی خاطر پہلا جملہ ذکر نہیں. اور یہاں یہ سوال پیدا ہو کہ حدیث کا کچھ حصہ حذف کرنا اس میں کوئی حرج نہیں. اگر حدیث کے معنی میں خلل نہ ہو تو حدیث کا کچھ حصہ ذکر کیا جائے کچھ نہ کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں. دوسرا سوال، جب حدیث شریف میں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا آ گیا تو کیا عورت کی طرف ہجرت کرنا یہ دنیا کا حصہ نہیں؟ یہ بھی دنیاوی بات. تو اس کا کیوں ذکر کیا؟ سوال واضح. تو یہ من باب ذکر خاص بعد العام، عورت کا ذکر خاص طور پر کیا گیا کیونکہ لوگوں کی دلچسپی خواتین کی طرف بہت ہوئی. بات واضح. تیسرا سوال اور بہت ہی میرے اور آپ سب کے لیے میرے خیال میں ضروری سوال اور جواب. یہاں عورت کے لیے ہجرت کرنا اور اس سے پہلے دنیا کے لیے ہجرت کرنا ان کی تعریف ہے یا مذمت ہے؟ بیٹو جواب دو. تعریف ہے یا مذمت ہے؟ تو کیا دنیا کے لیے جانا سفر کرنا قابل مذمت ہے؟ نکاح کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا قابل مذمت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. تو پھر یہاں مذمت کیوں کی گئی؟ سوال واضح. بیٹو اچھی طرح یاد کرو اور آپ سے پہلے میں یاد کروں. دین کے پردہ میں دنیا بنانا یہ قابل مذمت ہے. ایک آدمی مزدوری کرتا ہے مزدوری کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن ایک آدمی درس دے رہا ہے پیسوں کے لیے، یہ کھانا دین کو. اب کوئی کہے گا
کہ اساتذہ کا تنخواہ لینا جائے یا جی جائے، وہ تنخواہ اس لیے نہ لے کہ میں تنخواہ کے لیے سبق پڑھا رہا ہوں، سبق پڑھائیں اللہ کے لیے، لیکن تاکہ پڑھانے میں مدد مل جائے۔ اگر اساتذہ تنخواہ نہ لیں گے تو سبزی منڈی جائے گی، 8 گھنٹے وہاں کام کریں گے، یہاں سے بخاری کون پڑھائے گا؟ سعودی ارشد پڑھے گا، ریٹائرڈ بندہ۔ وہ تنخواہ لے ضرور لے، لیکن اس لیے لے تاکہ تنخواہ لے کر اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو فارغ کر دے اللہ کے دین کو۔ دونوں باتوں میں فرق ہے کہ دوبارہ سنیے، مذمت ہے، آپ صاحب سمجھا دیں، جب دین کا نام رکھ کے دکانداری کی جائے، یہ قابل مذمت ہے کہ دکانداری کرتا ہے، انشاءاللہ کوئی حل نہیں۔ بات واضح ہو رہی۔ اب سوال یہ حضرات علماء تنخواہ لے کے نہ لے، میں کہتا ہوں حضرت وزیر زیادہ بیان کر کے ضرور لے، لیکن وہ کس لیے لے؟ اس لیے لے تاکہ فارغ البال ہو کے اللہ کے دین کو بیان کر سکے۔ اور جب آدمی کی نیت یہ ہوگی تو پھر دوران سبق موبائل سنے گا موبائل، وہ تو موبائل کو چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو تنہا لے کے پابند کر رہا۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہے، اس کا آخری حصہ سے شروع کیجیے۔ حضرات ائمہ احمد، ابن حبان، حاکم اور بہقی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب۔ جس نے آخرت کا کام دنیا کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کا نصیب۔ تزکیہ بخاری شریف کا پیسوں کے لیے اللہ نصیب کرے، پیسے لیے تاکہ فارغ ہو جاؤں اور دین کی خدمت کر سکوں، انشاءاللہ خوش ہے۔ تو فرمایا جس نے آخرت کا کام کیا دنیا کے لیے، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تیسرا سوال، نبی میں سے کچھ سوال حضرت کا حدیث شریف ہے فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا أو إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يصيبها أو إلى امرأة ينكرها فهجرته إلى ما حاجر إليه۔ توجہ فرمائیے، مکمل حدیث میں جو پہلا جملہ ہے فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، اس کا جواب کیا شیخ سمجھ پڑھو؟ إلى الله ورسوله، جو شرط ہے وہی بولو۔ اور یہاں ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، تو کیا ہے؟ فهجرته إلى دنيا يصيبها یا کیا ہے؟ وَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ پہلے جملے میں اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک دہرایا گیا، اور دوسرے جملے میں دنیا اور عورت کا ذکر دہرایا گیا۔ کیا سبب؟ حضرات محدثین نے لکھا اور خوب لکھا، اللہ پاک کے ذکر اور رسول کریم کے ذکر دہرانے میں لذت، دنیا کے ذکر کے دہرانے میں لذت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے رغبتی کرتے ہوئے دنیا کا ذکر ہی نہیں چلتا۔ بات واضح۔
حدیث شریف میں جو بہت سی باتیں ہیں ان میں سے اس سبق کی آخری بات اور انتہائی اختصار سے نیت کے بارے میں اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں درج کی ہیں، اختصار سے وہ سن لیجیے۔ نمبر 1، اخلاص کا ہونا تمام اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط، اور اس کے بارے میں کتاب و سنت میں آیات اور احادیث شریفہ کا مبارک سے ہو۔ دوسری بات، عبادات میں زبان سے نیت کا کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام مسلم نے روایت کیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے، اس سے پہلے 4 رکعت نماز فرض، نماز عشاء، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے نماز کو ٹھیک نہ پڑھا، مسیح الصلاۃ جس کا نام ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب نماز کی طرف کھڑے ہو تو کیا کہو؟ یہ نماز کے آغاز میں نیت کے الفاظ بولنا ثابت، 2 کاموں میں نیت کے الفاظ بولنا ثابت، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ہیں۔ ہمارا من ہے، ہمارا مقصد ہے، جو بات حدیث شریف میں ہو ہمارے سر پر اور آنکھوں پر، اور ہمارا مقصد یہ ہے وہ آنکھ اور سر نہ رہے، جو حدیث کو اپنے سر اور آنکھوں پہ نہ رکھے۔ 2 جگہ ثابت ہے، عمرہ اور حج میں اور قربانی پر۔ یہاں حج اور عمرہ کرنا اور قربانی کا کرنا، اس کا زبان سے اظہار کرنا، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا۔ تیسری بات، نیت کا جس طرح اعتبار، نیت کی جس طرح حیثیت عبادات میں اسی طرح معاملات، اور اس کے بارے میں بہت تفصیل ہے۔ نمبر 4، مخلص شخص، پختہ عزم والا، اگر کام نہ بھی کرے، کام نہ ہو سکے تو اس کو عمل کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی، اس کا خلاصہ، ایک شخص بستر پر تہجد کی نیت سے آیا، اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا، فجر کی نماز کے لیے اٹھا، اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب لکھا، اور نیند اس پر اللہ کی طرف سے سکتا ہے۔ چوتھی بات، معذور شخص اور مخلص جب کوشش کر لے وہ اپنے مقصد کو نہ بھی پائے، اس کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ سورہ نساء کی آیت شریفہ 100 بعد میں پڑھ لینا، جو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلے، راستے میں فوت ہو جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم۔ چھٹی بات، ایک مخلص شخص صدقہ کرے اور صدقہ غیر مستحق کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے مخلص کا صدقہ قبول کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حوالے سے حدیث ہے، ایک شخص نے ایک رات صدقہ کیا، رات کے اندھیرے میں چور
صبح مشروب اور چور کو صدقہ دیا، دوسری رات صدقہ کیا ایک بدکار عورت کو، مشہور ہوا بدکار عورت پر صدقہ کیا گیا، تیسری رات صدقہ کیا غنی پر، مشہور ہوا غنی پر صدقہ کیا۔ تو آدمی بیچارہ سوچ میں تھا، صحیح مسلم میں ہے کہ اس کے پاس اس کو خواب آئی کہ تیرا صدقہ قبول کیا۔ چھٹی بات یہ عرض کر رہا ہوں، صدقہ کرنے والا مخلص اگر اس کا صدقہ ٹھیک جگہ نہ بھی پہنچے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ ساتویں بات، اگر کوئی شخص بری نیت کے لیے کوشش، بری چیز کی اگر کوئی شخص بری نیت سے کسی کام کی، اگر کوئی شخص کسی کام کا بری نیت سے ارادہ کرے، کوشش کرے، وہ کام نہ بھی ہو، اس کو اس کام کا گناہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں جنگ کرتے ہیں، ایک قاتل ایک مقتول، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقتول کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا، اس نے تو اپنا زور لگا لیا، اب قتل نہیں ہوا تو اپنے الہی سے وہ جہنمی ہے۔ آٹھویں بات، کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کو صرف چاہنے کی وجہ سے، ان کی صرف نیت کرنے کی وجہ سے چاہنے والے کو اور نیت کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال سورہ نور آیت کریمہ 19، جو شخص اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانا پسند کرے اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا و آخرت میں رسوا عذاب، صرف چاہنے پر۔ اور سورہ الحج میں آیت شریفہ 25، جو شخص حرم شریف میں الحاد کرنے کا ارادہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب سکھائے۔ نبی اور ان نو میں سے اور سبق کی آخری بات، کسی کی نیت کا اچھا ہونا، کسی کی نیت کا اچھا ہونا اس کام کے جائز ہونے کی دلیل تنہا نہیں بنتا۔ اچھی طرح توجہ فرما لیجیے، ایک شخص کام کرتا ہے اور کہتا ہے میری نیت اچھی ہے تو کام جائز ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے جب ممنوع درخت کا پھل کھایا، ان کی نیت اچھی تھی یا بری تھی؟ اچھی تھی کہ یا فرشتے بن جائیں یا جنت میں ہمیشہ۔ تو اللہ راضی ہوئے ناراض ہوئے، کپڑے اچھلوا۔ تو نبی پاک نیت کے حوالے سے کیا نہیں جا رہی؟ صرف نیت کا اچھا ہونا، ابھی لمحہ سمجھا رہے، صرف نیت کا اچھا ہونا عمل کو جائز نہیں قرار دیتا۔ اچھا ہونے کے لیے دو باتیں، نیت ٹھیک ہو اور عمل شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے کہنے میں جو بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں، سننے میں جو کوتاہی ہے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور جو چیز بات سنی گئی اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔